ذرا آپ لوگ بھی اب غزہ کے اس نئے حکمران سے مل لیجئے۔ ان کا نام ہے ٹونی بلیئر، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ بہت ساری میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ جو اس ڈیل کے بعد نکل کر آ رہی ہیں کہ جو ڈیل غزہ کے بارے میں امریکہ اور عرب دیشوں کے بیچ خفیہ طور پر خود امریکہ کے اندر بیٹھ کر ہوئی ہے۔ اب یہ ٹونی بلیئر کون ہے اور ان کا نام باہر آتے ہی عرب دنیا اور فلسطین کے اندر ہنگامہ کیوں مچا پڑا ہے، اس پر تو بات ہوگی ہی، مگر اس سے پہلے ذرا ایک سرسری سی نظر اس ڈیل کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ دوستو ویسے تو ہم کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک لگاتار نہ جانے کتنی بار غزہ میں ہونے والے اس قتل عام کو روکنے کے لیے الگ الگ طرح سے ڈیل کرنے کی کوششیں کی جا چکی ہیں، مگر ہر بار ہی کسی نہ کسی طرح سے یہ کوشش ناکامیاب ہو جاتی تھی۔ مگر ایسا پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ جب کسی ڈیل کو لے کر چاہے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہوں یا پھر باقی عرب اور اسرائیل کا میڈیا ہو، سارے کے سارے لوگ ہی کانفیڈنس میں نظر آ رہے ہیں۔ مطلب ان سبھی کو یہ امید ہے کہ اس بار یہ ڈیل ہو ہی جائے گی، اور ہم لوگ اس ڈیل کے بالکل آخری اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کے دوارا لایا گیا 21 پوائنٹس والا یہ پورا منصوبہ کہ جس پر خود امریکہ کے مطابق عرب دیش بھی آلریڈی ایگری کر چکے ہیں، اس کے لاگو ہوتے ہی اگلے 48 گھنٹے کے اندر جہاں ایک طرف حماس کو اسرائیل کے تمام بندقوں کو چھوڑنا ہوگا تو وہیں دوسری طرف اسرائیل کو بھی غزہ کے اندر سے اپنی تمام فوج نکالنا شروع کرنی ہوگی۔ جنگ کے بعد والی غزہ کی جو گورنمنٹ ہوگی، غزہ کو چلانے والے جو لوگ ہوں گے، اس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، بلکہ اس ڈیل کے ذریعے سے امریکہ، برطانیہ اور کچھ عرب دیشوں کے ساتھ مل کر ایک باڈی تیار کی جا رہی ہے، مطلب ایک طریقے کی گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے جو غزہ کے اوپر راج کرے گی۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو، اس باڈی کو لیڈ کیا جائے گا ٹونی بلیئر کے دوارا، مطلب یہ انسان غزہ کے ایک گورنر یا اگر دوسرے شبدوں میں کہیں تو مین لیڈر کے طور پر کام کرے گا۔ مگر جب سے ہی میڈیا رپورٹس کے ذریعے سے ٹونی بلیئر کا نام سامنے آیا ہے، تب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف اسرائیلی میڈیا میں خاموشی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر ہی اندر ہو سکتا ہے خوشی ہو، لیکن ابھی وہ ڈیل سے پہلے اس کو ظاہر نہ کرنا چاہتے ہوں، تو وہیں دوسری طرف فلسطینی لوگوں میں، فلسطینی میڈیا میں یا عرب کے عام لوگوں کے اندر کافی ہلچل نظر آ رہی ہے، بلکہ وہ اس چیز کو لے کر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر حماس کے رسپانس پر ہی نظر ڈال لیں تو جیسے ہی ٹونی بلیئر والی خبر باہر آئی تو حماس نے جواب دیتے ہوئے اس پورے منصوبے کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ٹونی بلیئر کو فلسطین میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اس انسان کو تو پہلے انٹرنیشنل کورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے، وہ بھی اپنے وار کرائمز کے لیے۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا کہ غزہ اور ویسٹ بینک پر رول کرنے کا معاملہ فلسطینیوں کا انٹرنل معاملہ ہے اور یہ فلسطینی ہی طے کریں گے، نہ کہ کوئی تھرڈ پارٹی، مطلب باہر کا بندہ آ کر ہمارے اوپر راج کرے گا۔ دراصل دوستو ٹونی بلیئر کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ 1997 سے لے کر 2007 تک پورے 10 سال تک یوکے کے پردھان منتری رہے تھے۔ نہ صرف ٹونی بلیئر کے یہ خاص 10 سال بلکہ ان کے پورے پولیٹیکل کریئر پر ہی نظر ڈالتے ہوئے عرب دنیا میں ان کو ایک پرو اسرائیلی فگر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مطلب ایک ایسا نیتا کہ جس کا ہمیشہ سے جھکاؤ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسرائیل ہی کی طرف رہا ہے۔ اور سب سے بڑی اور خاص بات تو یہ ہے کہ 2003 میں جب امریکہ، یوکے نے باقی کچھ نیٹو دیشوں کے ساتھ مل کر صدام حسین کے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت یوکے کا لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ یہی ٹونی بلیئر تھے، اور یہ پورا حملہ صرف ایک چیز کو بنیاد بنا کر کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عراق کے اندر صدام حسین کے پاس WMD مطلب کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہیں جو اس دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا، صدام حسین سمیت عراق کی پوری لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا، عراق پوری طریقے سے بکھر گیا اور اس بربادی کی طرف چل پڑا کہ جس سے وہ ابھی تک بھی نہیں ابھر سکا ہے۔ کئی سالوں کے بعد جا کر جب یہ جنگ ختم ہوئی بھی تو الگ الگ رپورٹس کے مطابق آلریڈی 8 سے 10 لاکھ لوگ اپنی جان گوا چکے تھے، اور بعد میں وہ خفیہ جانکاری بھی پوری طریقے سے جھوٹ نکلی، مطلب یہ کہ عراق کے اندر صدام حسین کے پاس کبھی WMD یعنی کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تھے ہی نہیں۔ جنگ ختم ہو گئی اور اس کے بعد الگ الگ وقتوں پر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اس جنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری میڈیا رپورٹس چھپتی رہیں، اور کیا جانتے ہیں کہ زیادہ تر میڈیا رپورٹس میں اس ناجائز جنگ کا قصوروار سب سے زیادہ کس کو ٹھہرایا جاتا تھا؟ تو ہاں، 2 لوگوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ ان میں سے پہلا نام تو اس دور کے امریکی راشٹرپتی جارج بش کا تھا، جبکہ دوسرا نام کسی اور کا نہیں بلکہ یونائٹڈ کنگڈم کے انہی پریزیڈنٹ
टोनी ब्लेयर का था। बहुत सारी जगह तो ये तक दावा किया गया कि वो जो झूठी इंटेलिजेंस थी जिसको बुनियाद बनाकर इस जंग को शुरू किया गया था, उसको दुनिया में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने में और इसके अलावा बाकी देशों को जंग में जाने के लिए कन्वेंस करने में टोनी ब्लेयर या इनकी जो गवर्नमेंट थी उसका बड़ा रोल था। आज भी अगर आप लोग सिर्फ गूगल पर सर्च करेंगे तो देखेंगे ऐसी चीजों से इंटरनेट भरा पड़ा है कि जिन चीजों से पता चलता है कि अलग अलग दौर में बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग दौर में न सिर्फ टोनी ब्लेयर के ऊपर वॉर क्राइम्स के आरोप लगाए हैं, बल्कि लीगली भी टोनी को इन चीजों को फेस करवाने की कोशिश की है। इराक वॉर की वजह से टोनी ब्लेयर के बारे में लोगों की राय आमतौर पर क्या रही है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद टोनी ब्लेयर को एक बार नहीं बल्कि दो बार इस मामले पर माफी तक मांगनी पड़ गई है। 2015 में एक बार देखा गया था कि CNN को इंटरव्यू देते हुए टोनी ब्लेयर ने क्लियरली माफी मांगी थी और कहा था कि मैं माफी चाहता हूं उस फैक्ट के लिए कि हमको जो इंटेलिजेंस मिली थी वो पूरी तरीके से गलत थी, और साथ ही मैं माफी मांगता हूं उन कुछ गलतियों के लिए कि जो हमने प्लानिंग के वक्त की। हमको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर हम इराक से इस तरह से रिजीम को हटा देंगे तो आगे क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों 2016 में एक बार फिर से एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से टोनी ब्लेयर को माफी मांगते हुए देखा गया था। यही चंद मोटी मोटी चीजों को जानकर भी अब तक आपको अंदाजा हो चुका होगा कि टोनी ब्लेयर की खबर बाहर आने के बाद अरब दुनिया में और स्पेशली फिलिस्तीन में हलचल का माहौल क्यों दिखाई दे रहा है। बाकी आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।